بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اس میں معرب کے اعراب کی اقسام میں سے چوتھی قسم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے علم نافع بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ آج کا سبق اعراب کی ہم اس میں چوتھی قسم پڑھیں گے، اور یہ خاص ہے 6 لفظوں کے بارے میں۔ صرف 6 خاص ایسے اسم ہیں کہ جن پر یہ اعراب آئیں گے۔ جی سب سے پہلے ہے ابن یا الابو، والد کو کہتے ہیں باپ۔ اور پھر دوسرا لفظ ہے جی الاخو یا اخن، بھائی۔ تیسرے نمبر پہ جی حمن یا الحمو، عورت کے دیور یا سسر کو کہتے ہیں، یا شوہر کی طرف سے جو عورت کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہنن یا الہنو، یہ جی کسی پردے والی یا گندی چیز جس کا ہم نام لینا پسند نہ کریں، یا الفعل القبیح، یا جس کا عام ترجمہ جو ہے شرمگاہ سے کر دیتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں سے۔ اور فمن، منہ کو کہتے ہیں، منہ کا وہ حصہ کہ جو دکھائی دیتا ہے بولتے کھاتے وقت۔ اور زو کا مطلب ہے والا، جیسے ذو المال، مال والا۔ یہ 6 خاص اسم عربی میں اس طرح کے ہیں کہ ان کے ایک الگ سے اعراب ہیں جو ہم آج پڑھیں گے۔ ان کو اسماء ستہ کہتے ہیں۔ اس کے اعراب جو ہیں وہ سارے اسماء سے الگ ہوتے ہیں جی۔ یہ ان 6 الفاظ کے خاص اعرابی ہیں۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ الرابع یعنی الصنف الرابع، اعراب کی چوتھی قسم، ان یکون الرفع بالواو، کہ اس کا رفع واو کے ساتھ ہو، والنصب بالالف، اور نصب اس کا الف کے ساتھ ہو، والجر بالیاء، اور جر اس کا یا کے ساتھ ہو۔ ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ موحدۃ مضافۃ الی غیر یاء المتکلم۔ ویختص، اور خاص ہیں یہ اعراب، بالاسماء الستۃ، 6 اسماء کے ساتھ، مکبرتاً، اس حال میں کہ وہ اسماء مکبرہ ہوں، موحدتاً، واحد ہوں، مضافتاً الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں۔ الرابع، اعراب کی چوتھی قسم، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، کہ اس کا رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ ہوگا۔ ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ موحدۃ مضافۃ الی غیر یا متکلمی، اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے 6 اسماء کے ساتھ کہ اس حال میں کہ وہ مکبر ہوں، واحد ہوں، اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ وَهِيَ أَخُوكَ، اور وہ 6 اسماء یہ والے ہیں، وَهِيَ أَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَمُوكِ وَحَنُوكَ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ، اور وہ 6 اسماء، اخوکا تیرا بھائی، ابوکا تیرا والد، حموکی تیرا دیور یا تیرا سسر۔ یہاں کاف مکسور پڑا کیونکہ دیور اور سسر، یہ سسر جو ہے وہ عورت کا مراد ہے، دیور ویسے ہی عورت کا ہوتا ہے۔ ہنو کی تیری شرمگاہ، ہنو کا، وفو کا تیرا منہ، اور ذو مالن، مال والا۔ یہ 6 اسماء جو ہیں یہ ان کے اعراب یہ ہوں گے۔ تقولو، آپ کہیں گے، جاءنی اخوکا، تیرا بھائی آیا میرے پاس، ورائیت اخاکا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، ومررت بعقیکا، اور میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا، وقزل بواقی، اور باقی اسماء جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ جاءنی اخوکا میں اخوکا جاء کا فاعل بن رہا تھا، تو اخوکا واو کے ساتھ، اخن کے بعد واو آیا، یہ اعراب بالحروف آ گئے، اور واو کے ساتھ اس کا رفع آیا۔ رأیت اخاکا میں اخاکا منصوب تھا تو الف کے ساتھ اس کا نصب آیا ہے۔ ومررت بعقیکا میں عقیکا یہ مجرور تھا تو یا کے ساتھ اس کا جر آ گیا، اور باقی بھی اسی طرح ہیں، یعنی ابوکا میں کہیں گے جاءنی ابوکا ورأیت اباکا ومررت بابیکا، اور حنوکا میں اسی طرح کہیں گے اچھا جی، جاء ذو المالی ورأیت ذا المالی ومررت بذی المالی۔ تو اسی طرح باقی یہ سارے ہوں گے۔ عبارت اور ترجمہ واضح ہو گئے۔ اس کی ترکیب بھی بالکل آسان ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکی وہی ترکیب ہے۔ الصنف الرابع یا الرابع مبتدا،
अन्नास्बा यकूना फ़िल नाकिस, अर्रफ़उ यकूना का इसम, बिलवावी जार मजरूर, काइनन के मुतल्लिक होकर यकूना की खबर, फ़िल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर बतावील अन मसरिया मुफरद होकर मुब्तदा की खबर। या अभी मुब्तदा खबर नहीं बनाएंगे बल्कि आगे वाव हर्फ अतफ़ है। अन्नस्बु बिल अलिफ़ी, या तो इसका अतफ़ नस्ब का अतफ़ रफ़ा पे कर दें और बिल अलिफ़ी का अतफ़ बिल वावी पे करके फिर यकूना का इसम और ख़बर बनाएं, या यकूना इधर अलग से महजूफ़ निकालते रहें, यकूना फ़िल नाक़िस या महजूफ़ निकाल लें, अन्नस्बु उसका इसम और बिल अलिफ़ी काइनन के मुतल्लिक होकर यकूना की खबर। ये भी जुमला फ़िलिया ख़बरिया हो गया। फिर वाव हर्फ अतफ़ और यहाँ यकूना फिर महजूफ़ निकालें, अजर्रु उसका इसम और बिलियाई काइनन के मुतल्लिक होकर यकूना की खबर। तो ये तीनों जुमले मिलकर बतावील अन मसरिया मुफरद होकर अर्राबी मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। वाव हर्फ अतफ़ है जी, यख्तसु फ़ेल ज़मीर उसका फ़ाइल, बा हर्फ जार, अल अस्मा मौसूफ़, अस्सित्ता उसकी सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये बन गया ज़ुल्हाल। मुकब्बरतन ये हाल है, मुवह्हदतन ये भी हाल है, हाल सानी। मुज़ाफ़तन मुज़ाफ़ुन अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु इज़ाफ़तन फ़हुव मुज़ीफ़ुन, और उसका इसमें मफ़ूल होगा मुज़ाफ़, और ये सीगा इसमें सीगा मुन्नस का है, मुज़ाफ़तुन ये सीगा इसमें मफ़ऊल है। इला बजर गैरी मुज़ाफ़, या ये मुज़ाफ़िल मुज़ाफ़, अल मुतकल्लिम मुज़ाफ़िल, तीनों मुज़ाफ़िल मिलकर इला के लिए मजरूर, जार मजरूर ये मिलकर मुतल्लिक हो जाएंगे मुज़ाफ़तन सीगा इसमें मफ़ूल के। मुज़ाफ़तन सीगा इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल ज़मीर और मुतल्लिक से मिलकर शिबा जुमला होकर ये इस ज़ुल्हाल की का तीसरा हाल बन जाएगा, हाल सालिस। ज़ुल्हाल अपने तीनों हालों से मिलकर ये बन जाएगा बाजार के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हो जाएंगे यख्तसु के। यख्तसु फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। वही अखू का, वाव हर्फ अतफ़, हिया मुब्तदा, अखू का व अबू का व हमू का व हनू का व फू का व ज़ू मालिन, ये सारे मुज़ाफ़िल मिलकर मातूफ़ मातूफ़ अलैह मिलकर हिया मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। और तक़ूलु जानी अखू का, ये भी बार बार तकरीबन एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं। जा फ़ेल ज़मीर फ़ाइल, जा फ़ेल नून विकाया, या मुतकल्लिम मफ़ूल बिही, अखू का मुज़ाफ़िल मिलकर फ़ाइल, ये सारा जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। राइतु फ़ेल ब फ़ाइल, अखा का मुज़ाफ़िल मिलकर मफ़ूल बिही, ये भी जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। मररतु फ़ेल ब फ़ाइल और बार पे जार, अख़ी का मुज़ाफ़िल मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मररतु के मुतल्लिक, मररतु फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर ये भी जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। ये तीनों जुमला फ़ेलिया ख़बरिया ये अतफ़ हो रहा है तो मातूफ़ात मिलकर इस तक़ूलु फ़ेल का मक़ूला। और कज़ल बवाक़ी जी कज़ा काफ हर्फ जर है और ज़ा मजरूर है, जार मजरूर मिलकर साबितुन के मुतल्लिक होकर ख़बरें मुक़द्दम हो जाएंगे और अल बवाक़ी इसका मुब्तदा मुअख़्ख़र हो जाएगा जी। तो ये इसकी आसान सी तरकीब थी। इसके अंदर तीन शर्तें हैं जी। अस्माए सित्ता के इराब जो हैं अलिफ वाव अलिफ और या के साथ होंगे। तीन शर्तें हैं। एक पहली शर्त कि वो मुकब्बर हो, इसमें मुसग़्ग़र ना हो, तस्ग़ीर ना हो, बल्कि इसमें मुकब्बर हो। दूसरा जी मुवह्हदतन वाहिद हो, तस्निया और जमा ना हो, क्योंकि तस्निया या जमा होगे तो उसके इराब अलग हैं। और अगर ये तस्ग़ीर होगी तो तस्ग़ीर हम पहले पढ़ चुके कि वो तस्ग़ीर जो आती है वो मुफ़रद मुनसरिफ सही में चली जाएगी। मुज़ाफ़तन इला गैरि अल मुतकल्लिम, तीसरा क्या है कि वो मुज़ाफ़ हो। अगर मुज़ाफ़ नहीं है, मुफ़रद हालत में है, तब वो ये जो अस्मा हैं ये मुफ़रद मुनसरिफ सही के अंदर चले जाएंगे। और मुज़ाफ़ भी हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, क्योंकि अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हैं तो ये इराब की एक अलग से किस्म है जिसके इराब तकदीरी होते हैं। तो मुज़ाफ़ भी हो और मुज़ाफ़ भी या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ हो, या मुतकल्लिम के अलावा किसी और ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, या इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ हो, तब ये इराब होंगे। तो ये तीनों शर्तें पाई जाएंगी, तब अस्माए सित्ता के इराब ये बिलहुरूफ होंगे वाव अलिफ और या के साथ जी। यहाँ तक ये सब इराब की ये चौथी किस्म वाज़े हो गई। अगर तालिब इल्म के लिए इतना समझ लेना काफ़ी है नहव को जानने के लिए। अगर नहव पढ़ने से हमारा मकसद सिर्फ अगर इराबी गलती से बचना है तो इतना जान लेना, समझ लेना, याद कर लेना काफ़ी है।
آگے اس پر جو مزید اعتراض جوابات ہیں وہ ذہین طالب علموں کے لیے ہیں، یا جو مزید پڑھنا چاہے تحقیق کے ساتھ وہ آگے ذکر کر دیتا ہوں. اور بچوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اگر کوئی بچہ کوئی ساتھی کوئی طالب علم اگر اتنا سمجھ لیتا ہے تو اعراب سے مقصود یہی سمجھانا ہے، اتنا سمجھ لینا کافی ہے. ابن اسما کی ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں. ابن یہ اصل میں ابابن ہے، ناقص واوی ہے، اس کے آخر میں واو آ رہی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تثنیہ ابوانی آتی ہے اور جمع اس کی آبا ہے. دوسرا لفظ تھا اخن. اخن کی بھی اصل اخبن ہے، یہ بھی ناقص واوی ہے، اس کی بھی تثنیہ اخوانی آتی ہے. جمع ہے جی اخوتن، اخوان اور اخاون، تینوں جمع اس کی آتی ہیں. آگے لفظ ہے جی حمن. حمن اصل میں حمون تھا، یہ بھی ناقص واوی ہے اور اس کی تثنیہ بھی حموانی اور جمع احماؤن آتی ہے. حنن یہ بھی اصل میں حنون تھا، تثنیہ حنوانی اور جمع احناؤن آتی ہے. آگے لفظ رہ گیا زو. زو جو ہے یہ اس لفیف مقرون ہے. لفیف کہتے ہیں جی جس میں دو حرف علت ہوں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ لفیف مقرون ہے. دو واو تھی، تخفیف کے لیے ایک واو کو حذف کر دیا، زو رہ گیا. تثنیہ اس کی زبانی آتی ہے اور جمع الو آتی ہے. ایک ہمارا اسم رہ گیا فمن. فمن اصل میں فوہن تھا، یہ اجوف واوی ہے، عین کلمہ اس کا واو ہے. تو آخر میں سے جو ہا تھا یہ خلاف کیا حذف کر دیا تو یہ فوہن رہ گیا. فوہن تھا تو آخر سے ہا کو جب حذف کر دیا تھا فون ہو گیا. اب فون میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر واو متحرک ماقبل مفتوح نہیں ویسے الف سے بدل گیا، اور الف التقاء ساکن جب اگلے کسی کلمے سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے الرجل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو فررجل یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا. تو کلمے کا ایک حرف پر اسم کا ایک حرف پر باقی رہنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں واو کو میم سے بدل دیا فمن. فمن سے فمن کر دیا کیونکہ واو اور میم قریب المخرج ہیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، شفوی حروف ہیں. تو واو کو میم سے بدل دیا، فمن کو فمن کر دیا. اور جہاں التقاء ساکنین کی خرابی نہ لازم آ رہی ہو، جیسا کہ اگر ضمیر کی طرف مضاف ہے، کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوا فو کا، تو وہاں جو ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے واو الف سے نہیں بدلے گا، اور الف جو ہے التقاء ساکنین سے کی وجہ سے گرنے کا خطرہ نہیں تھا، التقاء ساکنین نہیں ہوا، تو لہذا وہاں واو کو الف پھر میم سے نہیں بدلیں گے. جہاں التقاء ساکنین کا خطرہ ہوگا تو وہاں واو کو میم سے بدل دیتے ہیں. یعنی جب کسی اسم کی طرف یا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو تو واو کو میم سے بدل دیں گے، اور اگر مضاف ہو تو پھر واو رہنے دیں گے. اس کی بھی تثنیہ فمانی آتی ہے، جمع افواہن آتی ہے. تو یہ سارے 6 حروف تھے جن کی اصل یہ تھی. آگے اس کی مزید یہ ایک اہم بات کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہم نے آج اعراب کی قسم پڑھی، یہ ان کو اعراب بالحروف دینا واو الف یا کے ساتھ اس کے اعراب واجب ہیں یا جائز ہیں. تو اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے. حمن اور اس کے بارے میں ہے جی کہ دونوں طریقے جائز ہیں. اتفاق ہے نحات کا کہ دونوں طریقے جائز ہیں. بالحروف بھی اس کے اعراب پڑھ سکتے ہیں، جیسے رفیع حالت میں ہمو کا، نصبی میں ہما کا اور جری میں ہمی کا. اور اعراب بال حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے نصبی حالت میں ہمو کا، نصبی میں رفیع میں ہمو کا، نصبی میں ہما کا اور جری میں ہمی کا. تو واو الف یا کے ساتھ بھی اس کے اعراب پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی اس کے اعراب پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح سے اس کے اعراب پڑھنا جائز ہے. اسی طرح لفظ حنن، اس کے اندر بھی بالکل سیم چیز ہے جی کہ اس میں اعراب الحروف بھی پڑھنا جائز ہے، ہنو کا، ہنا کا اور ہنی کا. اور اعراب الحرکت پڑھنا بھی درست ہے، ہنو کا، ہنا کا اور ہنی کا. ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اس کے اعراب پڑھنا بھی درست ہے. تیسرا جی فمن، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ اعراب بالحروف بھی اس کے جائز ہیں. فو کا واو کے ساتھ، فا کا الف کے ساتھ اور فی کا یا کے ساتھ اعراب بالحروف. اور اعراب بالحرکت بھی پڑھنا درست ہے، فمو کا، فما کا اور فمی کا، ضمہ فتح اور
کسرہ کے ساتھ اس کے اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے اس میں باقی رہ گیا جی زو. تو زو کے اندر اس میں بھی نحویوں کا اتفاق ہے کہ اس میں اعراب بالحروف ہوں گے، واو الف اور یا کے ساتھ ہی ہوں گے، اس میں دوسری صورت جائز نہیں ہے. زو مالن، زا مالن اور زی مالن، اس میں اعراب بالحرکت نہیں پڑھ سکتے. اور آخر میں دو لفظ رہ گئے، دو اسم ابن اور اخن، اس کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے. پہلے 3 اسماء کے بارے میں اتفاق، ہمن، ہنن اور فمن کے بارے میں کہ دونوں اعراب پڑھنا دونوں طریقے سے جائز. زو کے بارے میں بھی اتفاق کہ اس کے اعراب بالحروف پڑھنا ہی واجب ہے. اور باقی 2 ابن اور اخن رہ گئے، اس میں اختلاف ہے نحویوں کا. اعراب بالحروف میں تو ٹھیک ہے، پڑھنے درست ہیں، ابو کا، ابا کا اور ابی کا، اخو کا، اخا کا اور اخی کا، کہ یہ اعراب پڑھے جائیں گے اس کو واو الف اور یا کے ساتھ. اعراب بالحرکت اس پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں نحویوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اعراب بالحرکت پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں اعراب بالحرکت نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کے اعراب بالحروف پڑھنا ہی واجب ہے. اعراب بالحرکت پڑھیں گے تو ابو کا، ابا کا اور ابی کا، یہ دونوں پہ فتح لگ گیا غلطی سے، اور اخو کا، اخا کا اور اخی کا، یہاں بھی کسر آئے گا. تو اعراب بالحرکت بھی پڑھ سکتے ہیں بعض کے نزدیک ہے صرف. جی اعراب بالحرکت اس کے ابن اور اخن کے ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں جائز ہے. اعراب بالحروف پڑھنا سب کے نزدیک درست ہے، بعض کے نزدیک وجوبی طور پر اور بعض جائز سمجھتے ہیں. تو صرف ابن اور اخن میں اختلاف ہے، اس کے اعراب بالحرکت پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. باقیوں میں اتفاق ہے نحویوں کا اعراب کس طرح پڑھے جائیں گے. جس پر چند اعتراضات ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. پہلا اعتراض ہے کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں جن کے آج اعراب پڑھے ہیں یہ مفرد منصرف صحیح میں شامل ہیں. جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اسماء صحیح کی قید سے خارج ہو گئے ہیں، یہ مفرد منصرف صحیح نہیں ہیں. کیونکہ جب صحیح کی قید لگائی تو نحویوں کے نزدیک صحیح کون سا ہے، جس کے آخر میں واو الف اور یا نہ ہو، حرف علت آخر میں نہ ہو. تو ابن، اخن، ہمن، ہنن کے آخر میں یہ سارے ناقص واوی ہیں، اس کے آخر میں واو آ رہی ہے. زو کے آخر میں بھی لفیف مفروق ہے، لفیف مقرون ہے، اس کے آخر میں واو آ رہی ہے، تو یہ سارے غیر صحیح ہو گئے. اسی طرح فمن جو ہے یہ اصل میں فوہن تھا، تو اگرچہ یہ اجوف ہے لیکن آخر کے سے جب ہا خلاف قیاس حذف ہو گئی تو اس میں بھی آخری کلمہ واو رہ گیا، تو صحیح کی قید سے یہ خارج ہو گئے. لیکن یہ اس جواب میں چھوٹا سا اشکال ہے کہ جب ان کی مضاف استعمال ہوں یہ اسماء ستہ مکبرہ تب تو اس کے اندر حروف علت اسماء ان کے اعراب واو الف اور یا کے ساتھ ہیں، لیکن جب کسی بھی اضافت کے بغیر مفرد استعمال ہوں، مرکب استعمال نہ ہوں، تب یہ مفرد منصرف صحیح میں ہی شامل ہوتے ہیں. کہ جا ابن ورائیت ابن مررت بابن، تب ہم اس کو مفرد منصرف صحیح مانتے ہیں. تو تب بھی اس پر اعتراض لازم آئے گا کہ وہ تو صحیح نہیں ہے، پھر کیوں مفرد منصرف صحیح میں شامل ہیں. تو غالباً اس کا جواب کسی حد تک یہ دیا جا سکتا ہے کہ اب واو کیونکہ آخر سے اس کے حذف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی، ساکت ہو چکی ہے، تو اب وہ مفرد منصرف صحیح میں شامل ہو گئے. جب یہ کلمات یہ اسماء جب مضاف ہوتے ہیں تب اس کے اندر وہ واو لوٹ آتی ہے، تو لہٰذا تب وہ صحیح کی قید سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا جواب جو زیادہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانن تثنیہ ہیں، ابن، اخن، ہمن وغیرہ یہ مانن تثنیہ ہیں، کہ جب ہم کہتے ہیں الابو تو اس سے من لہ الاب ابن، اب باپ اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا بیٹی ہو، تو اسے دو مانن جو ہے یہ ضمنی طور پر بیٹا بھی تصور میں آتا ہے، تو یہ مانن کیا ہو گئے، تثنیہ ہو گئے، اس وجہ سے یہ مفرد کی قید سے نکل گئے، مفرد منصرف صحیح میں شامل نہیں ہے اور ان کو اعراب بالحروف دے دیے. لیکن پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ الابن جو ہے یہ بھی تو مانن تثنیہ ہے، کہ من لہ الاب، اب کہ بیٹا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی باپ ہو، تو اس حساب سے تو پھر اس کو الابن کو بھی مفرد منصرف صحیح سے خارج ہو جانا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں نہیں جی اس کو ہم الابن کو ہم نہیں دے سکتے اعراب بالحرکت، کیونکہ اعراب بالحرکت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو اعراب بالحرکت کی.
یعنی اس کے آخر میں اعراب بالحرکت کی صلاحیت رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت ہو. تو الابن کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو وہ صلاحیت نہیں رکھتا اعراب بالحرکت کی. تو اس لیے اس کو اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ شامل نہیں کیا الابن کو. پھر اس پر مزید ایک سوال آ جاتا ہے کہ یدن اور دمن یہ جو دو اسم ہیں، یدن مطلب ہاتھ اور دمن مطلب خون، تو یہ ان کے آخر میں تو حرف علت موجود ہے. یدن اصل میں یدبن تھا اور دمن اصل میں دمبن تھا. تو یہاں تو پھر ان کو اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ یدن اور دمن بھی مانن ایک اسم کا تثنیہ بنتے ہیں. دمن من لہ الدم کہ اس سے جاندار چیز کا تصور سمجھ میں آتا ہے. یدن ید بھی کسی جاندار چیز کا ہوگا ہاتھ. تو من لہ الید تو یہ بھی مانن تثنیہ تو بنتے ہیں اس حساب سے. اور پھر جناب کہ ان کے آخر میں حرف علت بھی ہے، یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اعراب بالحرکت کی، تو تب یہ ان کو اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں نحوی کہ اس میں جو آخر میں واو ہے یہ اضافت کے باوجود واپس نہیں آتی. عرب جب ان کو مضاف استعمال کرتے ہیں، مرکب حالت میں استعمال کرتے ہیں، تب بھی ان کی واو واپس نہیں آتی. گویا کہ ان کی واو ایسی ساکت ہوئی ہے کہ نسیہ منسیہ ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہ اس میں اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے یہ دونوں لفظ. یہ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب مکمل ہو گئے. اس میں ایک بات کہیں شروحات میں پڑھی تو نہیں، لیکن بس ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ پر جو یہ اعتراض ہو رہے تھے کہ یہ مفرد منصرف میں شامل ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ تسلی بخش جواب نہیں ملا. ایک شارح نے البتہ یوں ضرور کہا کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح میں شامل تھے، اور بعد میں اس کے اعراب الگ سے بیان کر دیے تو یہ عام خصہ من البعض ہو گیا. یعنی مفرد منصرف صحیح عام اور یہ خصہ من البعض یہ ہو گیا. اسماء ستہ مکبرہ جب خاص کر دیے گئے تو الگ سے اعراب بیان کر دیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ اعراب جو یہ اس جواب جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض کسی قسم کا واقع نہیں ہوتا. اور غور کریں گے کہ جتنی 16 قسمیں ہیں اعراب کی اسماء متمکنہ کی اور 9 قسمیں اعراب کی، تو کہیں بھی آپ یہ والی بحث نہیں دیکھیں گے کہ اعراب پڑھنا جائز ہو دو طریقے سے. تو یہ من جملہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ مفرد منصرف صحیح میں کسی نہ کسی حد تک شامل تھے، تو اس لیے دونوں طرح کے اعراب اس پہ پڑھنا جائز تھے. اور یہ بحث چلی اعراب جواز کی اور وجوب کی. بہرحال یہ بات میں نے کسی شرح میں نہیں پڑھی، لیکن سمجھ میں یہی آ رہی ہے. سبق آج کا اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنائے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسباق آپ تک پہنچتے رہیں. اسباق کی اطلاع بہت ساری جگہ پہ جو ہے کہیں سرقت لسانی ہو جاتی ہے، تو اس پر مجھے مطلع فرمائیں. کسی بھی طریقے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ یہ میرے اسباق دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی گرام چینل پر بھی آپ کو یہ اسباق مل جائیں گے. آپ کے سامنے ہے. کسی قسم کی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے مطلع فرمائیں. کسی قسم کا اشکال، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تب بھی مجھے ضرور اطلاع دیں تاکہ آئندہ یا اس کو بات کو مزید واضح کرنے کی کوشش کی جائے. اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.